سب سے پہلے ہمیں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہمیں سیاست میں آنا ہے، ہمیں سیاست کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہم سیاست نہیں کریں گے تو ریاست وجود میں نہیں آئے گی، اور ریاست وجود میں نہیں آئے گی تو لوگ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہیں گے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، ہم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، اور اللہ کے احکامات سے بغاوت الگ ہوگی۔ پھر ہمارا دین کیا دین ہے جو ہمیں غالب آنا نہیں سکھاتا؟ ہم اس دین کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر بھی ہم غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں دوستو، ہمارا دین ہمیں غلامی اور محکومی کا سبق نہیں دیتا، ہمیں غالب آنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں دیگر اقوام کو محکوم رکھنے کا ذکر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب پر اللہ کا دین لاگو ہوگا، سب پر اللہ کی حاکمیت ہوگی، سب کو اللہ کی حاکمیت میں آنا ہے۔ ہمارا کام فقط یہ نہیں کہ ہم اسلام قبول کر کے بیٹھ جائیں، کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں دوستان محترم، کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ایک ریاست قائم کرنی ہے جہاں پہ اللہ کا حکم چلے، اللہ کی حاکمیت ہو، اور وہ ریاست پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد کرے۔ ہمارا کام ریاست کا قیام ہے، ریاست کا کام پوری روئے زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ لہذا ریاست تب وجود میں آئے گی جب ہم سیاست میں ہوں گے۔ اگر ہم سیاست میں نہیں ہوں گے تو ریاست وجود میں نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح ریاستیں چلیں گی جس طرح آج مسلمانوں کی 57 ریاستیں ہیں، لیکن ایک ریاست بھی اسلامی نہیں۔ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، 1.5-2 ارب کے قریب ہماری تعداد ہے، روئے زمین پہ ایک ریاست بھی اسلامی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم سیاست تو کر رہے ہیں، نبوی سیاست نہیں کر رہے، ہم جمہوری سیاست کر رہے ہیں۔ جمہوری سیاست اور شے ہے، نبوی سیاست اور شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔
ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔